سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ننھے منھے ساتھیوں، میں ہوں آپ کی دوست عائشہ زاہد، اور اس رمضان المبارک میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا سیگمنٹ جس کا نام ہے سیر المرسلین. تو میرے دوستو، آپ اس سیگمنٹ میں سنیں گے مختلف انبیاء کرام کے کچھ قصے اور جانیں گے ان کی صفات کہ کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا، اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تمام انسانوں کو لے کر آئے. ایسے ہی ایک نبی کا قصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو ہیں اس قصے کو غور سے سنیں، کیونکہ اس قصے کے آخر میں پوچھوں گی آپ سے کچھ سوالات جس کے آپ دیں گے مجھے جواب میرے کامنٹ باکس میں. تو شروع کرتے ہیں. آج جس نبی کا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ان نبی کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. ابدیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس نے چمکتا ہوا سورج، عظیم الشان چاند، ٹمٹماتے ستارے اور تمام سائز کے سیارے بنائے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی اس کی تعریف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، اور وہ بنی نوع انسانوں کے باپ ہیں. آج ہم ہر رنگ، جگہ اور زبان کے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہم سب کا ایک ہی باپ ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. نظر کا تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے. سننا، چکھنا، سونگنا اور لمس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے نام سکھائے. علم کی فضیلت بنی نوع انسان کو ہر مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں اور جنات پر بھی فوقیت دیتی ہے. یعنی علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک بہت بڑی دولت ہے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے سکون کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں رہو اور آزادانہ طور پر کھاؤ پیو، لیکن ایک خاص درخت کے قریب بچ جانا. لیکن شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اور وہ ہمارا بھی دشمن ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو یہ سوچ کر دھوکہ دیا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو وہ لافانی ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑی سلطنت حاصل کر لیں گے. جلد ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا. اور اسی طرح زمین پر بنی نوع انسان کی زندگی کا آغاز ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنا راستہ یاد دلانے کے لیے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے. ان میں سے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے احکام کو جھٹلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. پیارے بچوں، قرآن کریم قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. ہمیں قرآن پر اسی طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. تو بچوں، یہاں پر یہ قصہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس قصے سے کیا سیکھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں.
ہم نے اس قصے سے چند باتیں سیکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اس نے ہمیں بہت سے تحائف دیے ہیں, بہت سی نعمتیں دی ہیں, اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے, یعنی اس کی بات ماننی چاہیے, اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 2, اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو وہ پسند کرتا ہے. تیسری بات, شیطان ہمارا دشمن ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے, یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور چوتھی بات, حضرت آدم علیہ السلام علم کی فضیلت کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے برتر تھے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم کی دولت تھی, اس لیے وہ تمام مخلوقوں سے زیادہ افضل تھے. اگر ہم یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کا علم حاصل کرنا چاہیے. میرے پیارے دوستو, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس قصے سے بہت ساری معلومات حاصل کی ہوگی. تو اب بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا ذکر میں نے آپ سے سٹارٹ میں کیا تھا کہ آپ نے انبیاء کرام کے قصے کو سننا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے اس سے متعلق جو ہے وہ سوال کروں گی. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں اس پہلے انسان کا نام کیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا؟ سوال نمبر 2, آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں ان کا نام کیا تھا؟ اور نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں کس بات سے منع کیا تھا؟ تو بچوں, یہ سوالات ہیں, آپ نے ان کے جوابات مجھے میرے کامنٹ باکس میں بتانے ہیں. اگر آپ کو جوابات معلوم ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ ان کی صحیح جوابات بھیجیں, اور اگر نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے ممی پاپا کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے نبی اور ان کے قصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.